ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کی جو پھیلی جہالت، قتل غارت گری جہالت، یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا، آپ جسے جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں، بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں۔ یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے۔ صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو۔ گنبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو، ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر، انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں۔ ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، آج تک سوچ رہے ہیں کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا۔ لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا، آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا نام تو ہوا، میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں، اور ادارے بھی رسمی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں، کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے۔ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے، آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی۔ لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا۔ اللہ اکبر، کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے، وہ نجوم ہدایت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آؤ اچھے انسان بنائیں، اور اگر اتنی وسعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو، کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی سدھار لو، کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو۔ ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے اعلان کیا، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو تعلیم عطا کرو۔ ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہریرہ حضور سید امین ملت نے فرمایا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دو۔ اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم تو BUMS تک کے ایک بار قصہ تمام ہو جاتا ہے، آگے بھی تو کوئی بڑھے۔ علم اصل ہماری میراث ہے، باب مدینۃ العلم ہمارے اندر ہے،
شہر علم ہمارے نبی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت میں کثیر الروایت ہستی، اتنی باصلاحیت ہمارے اندر ہے، جن کو رسول اللہ نے علم سمیٹ کر کے دیا تھا، حضور نے علم سمیٹ کر عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر، ہم مالدار، ہم اعلیٰ نسب، ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے، نوکری تو کرنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے، علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے، علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے، اس لیے علم والے بنو۔ ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے، پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی، یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ علم کو عام کریں۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا، ایس ڈی آئی کا کام کریں گے، علم اور اخلاق عام کریں گے۔ آئیے علم پر محنت کریں۔ اور آخری بات غربت، جہالت، اور تیسری چیز فحاشی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ فحاشی وہ بلا ہے، بس بات مکمل ہو رہی ہے، جہاں بیٹھے وہیں سے سن لیں۔ محبتیں آپ کی، آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے، ہماری محبتیں سلامت۔ اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے۔ فحاشی، دیکھو غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، توجہ کرنا، فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے۔ غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں، جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں، لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا، امیر بھی مبتلا، جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا، الا ماشاءاللہ، مگر اللہ جس کو بچا لے۔ فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو، فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو، ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا، اوپن کرنا، اس کو کہتے ہیں بے حیائی، فحاشی۔ اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے۔ حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے، جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے۔ صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے، اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا، اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر۔ ایسے باحیا رسول، اب جملہ ذرا غور کر لیں، سن لیں، یاد کر لیں، ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جب اپنے گھر میں تربیت کی
اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور کا طلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا کیا ہے؟ تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے، گھٹنے دکھاتے، بے حیائی کی انتہا. برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے، اور پھر یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے. گندی فلمیں، بلی فلمیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا حالات ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے، میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے، اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف، فواحش کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف. سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. میں حیرت سے پوچھتا ہوں جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکے، ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اسی پر بس نہیں، یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواحش ہے، یہ فحاشی ہے. بلکہ اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے لڑکے شادی کے وقت آنے تک کے مرنے کے، خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں. سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو. جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا. آنکھوں کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے. میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا. اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان. تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ضائع کیا تھا. دوسری چیز زنا. بس 2 باتیں، بات پوری. زنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا. لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا. آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب.
شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا، اور آقا فرماتے اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔